بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پوٹین پیر کو بیلاروس پہنچیں گے، کیا رشیا کا پڑوسی بھی یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا؟ جارڈن میں فیول کی قیمتوں پر مظاہرے، پولیس آفیسر کو گولی مار دی گئی، 44 گرفتار۔ ٹونیشیا میں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اپوزیشن نے کیا بائیکاٹ، کہا صدر قیس سعید ڈکٹیٹر بن رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں موجودگی بڑھائیں، حماس نے کی اپیل، ہزاروں فلسطینیوں نے پابندیوں کے باوجود جمعے کی نماز ادا کی۔ ترکی میں صدر طیب ایردوان کے چیلنجر کو جیل بھیج دیا گیا، سیاست میں حصہ لینے پر پابندی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیپٹل ہل حملے کے لیے کارروائی کی جائے، کانگریس کمیٹی نے کی سفارش۔ سپریم کورٹ نے 11 مجرموں کی رہائی کے خلاف بلقیس کی درخواست رد کر دی، جائیں تو جائیں کہاں؟ کرن رجیجو نے کیا توانگ سیکٹر کا دورہ، کہا سب ٹھیک ہے، راجناتھ نے کی فوجیوں کی بہادری کی تعریف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جارڈن میں فیول کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے پر حکومت کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کے دوران گڑبڑ بھی ہوئی اور ایک سینئر پولیس آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں جارڈن میں فیول کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک سال کے اندر دگنی ہو گئی ہیں۔ گڑبڑ کے سلسلے میں درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ڈپٹی پولیس چیف صوبیمان کرنل عبدالرزاق کو سر میں گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ حسینیہ ٹاؤن میں پیش آیا جب وہ فسادات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ تمام صوبوں میں جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے اضافی فورسز کو بھیج دیا گیا ہے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے جمعے کو وارننگ دی کہ جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ مازن الفرایا نے کہا کہ حفاظتی دستے مجرموں کو گرفتار کر رہے ہیں اور انہیں جلد سے جلد انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ گڑبڑ کے دوران 2 پولیس عہدیدار گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے۔ یہ جھڑپیں حسینیہ ٹاؤن میں ہوئیں۔ پچھلے 10 دنوں سے جارڈن میں کیب ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز ہڑتال کر رہے تھے۔ بس ڈرائیورز اور دکاندار بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں احتجاجیوں نے ٹائر جلاتے ہوئے سڑکیں بند کر دی تھیں، تب سے حالات بہت خراب ہیں۔ یورپ کے ملک بیلجیم میں بھی ہزاروں لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے۔ حال ہی میں برطانیہ میں بھی نرسوں نے ایک تاریخی ہڑتال کی تھی۔ کووڈ-19 وبا اور یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت سنبھل نہیں پا رہی ہے اور یورپی ملکوں میں زندگی گزارنے کے خرچ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت بروسلز میں 3 بڑی یونینز نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ بیلجیم کی حکومت اور یورپی عہدیدار بحران کے دوران شہریوں کی مناسب مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ احتجاجی سوال کر رہے ہیں کہ یورپی یونین کیسے بحران کے دوران 2023 میں یوکرین کے لیے 20 بلین یورو کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے جنگ کی وجہ سے رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں۔ اس وجہ سے گیس، تیل، پیٹرول، ڈیزل، بجلی مہنگے ہو گئے ہیں۔ پورے یورو زون میں مہنگائی کی شرح 10% ہو گئی ہے، لیکن تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ایران میں ایک بار پھر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح کرد لڑکی مہسا امینی کی موت پر احتجاج چوتھے مہینے میں داخل ہو گیا ہے۔ 16 ستمبر کے بعد سے وقفے سے ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں اور گڑبڑ کے دوران 14,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ 400 سے زیادہ لوگ کریک ڈاؤن اور جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ گڑبڑ کے سلسلے میں ایرانی عدالتوں نے بعض لوگوں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ان میں سے 2 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 400 سے زیادہ لوگوں کو جیل کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔
ٹونیشیا میں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ووٹنگ کا فیصد کافی کم رہا لیکن فگرز آخری خبریں ملنے تک جاری نہیں ہوئے تھے. جولائی 2021 میں صدر قیس سعید نے اپوزیشن کی کنٹرول والی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا تھا. اپوزیشن نے ہفتے کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے اور اس الیکشن کو حکومت پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے صدر قیس سعید کا ایک اور قدم قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صدر قیس سعید ڈکٹیٹر بن رہے ہیں. اگست میں قیس سعید نے ایک ریفرینڈم میں نئے دستور کو منظور کرایا تھا. حال ہی میں سابق صدر منصف مرزوقی نے وارننگ دی تھی کہ ملک میں ایک آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صدر قیس سعید عرب بہار کے ذریعے آنے والے انقلاب کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. الیکشن میں 1000 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں. اس دوران ملک مالی بحران اور خوراک کے بحران سے دوچار ہے. 2010 اور 11 میں عرب بہار ٹونیشیا سے ہی شروع ہوئی تھی جس کے بعد سے مڈل ایسٹ ہمیشہ کے لیے بدل گیا. عرب بہار کے نتیجے میں ایجپٹ، یمن، لیبیا اور ٹونیشیا میں حکومتیں بدلیں. سیریا اور یمن میں جنگیں شروع ہوئیں لیکن ایجپٹ میں اخوان المسلمون کی حکومت کا 1 سال بعد ہی تختہ الٹ دیا گیا. یمن اب بھی جنگ لڑ رہا ہے. سعودی عرب اور بحرین جیسے ملکوں میں حکومتوں کے خلاف مظاہرے ہوئے لیکن انہیں طاقت کے زور پر کچل دیا گیا. دوسری طرف لیبیا میں معمر قذافی کا تختہ الٹا گیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لیکن اب تک وہاں پر 11 سال میں امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکا. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے تمام فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ مسجد اقصی میں اپنی موجودگی بڑھائیں اور یہودی آباد کاروں اور اسرائیلیوں کی دراندازی سے مقدس مقام کی حفاظت کریں. حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا کہ قابض طاقت بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور مسجد اقصی میں اسٹیٹس کو بدلنا چاہتی ہے. فلسطینی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ایسی سازشوں کو ناکام بنائیں. حماس ترجمان نے کہا کہ فلسطینی قوم اور مجاہدین اس وقت تک اپنی زمین اور مقدس مقامات کا بچاؤ کرتے رہیں گے جب تک قابض طاقتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسجد اقصی اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوششیں کر رہا ہے. ہزاروں مسلمانوں نے کل مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی. اسرائیلی فوج نے کئی جگہ پابندیاں لگائی تھیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی. حماس کی 35ویں سالگرہ پر الخلیل شہر میں فوجی پریڈ نکالی گئی. 35ویں سالگرہ کے موقع پر الگ الگ پروگرامز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یوکرین سے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن پیر کو بیلاروس کا دورہ کریں گے اور وہاں کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات کریں گے. ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ پوٹن کی موجودگی میں صدر لوکاشینکو اعلان کریں گے کہ بیلاروس بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا. حالیہ عرصے میں بیلاروس کی فوجوں کو چوکس کیا گیا ہے. مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ رشیا بیلاروس کی طرف سے یوکرین پر حملے کرے گا. بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ پوٹن اور لوکاشینکو آزادی محل میں ملاقات کریں گے. یوکرین جنگ 10 مہینوں سے جاری ہے. اس دوران رشیا نے جمعے کو یوکرین میں کم سے کم 76 میزائل داغے. ان حملوں سے پانی اور بجلی کی سپلائی بند ہو گئی. کیف کے میئر نے بتایا کہ شہر میں صرف 1/3 لوگوں کو ہی پانی اور بجلی دستیاب ہے. یوکرین جنگ کے 297 دن پورے ہو گئے ہیں. سی اے اے کے چیف نے کہا کہ رشیا ایران کی فوجی مدد کر رہا ہے جس سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اتحادیوں کے لیے خطرے بڑھ گئے ہیں. ولیم برنس نے کہا کہ ہم یوکرین میں رشیا اور ایران کے درمیان فوجی پارٹنرشپ دیکھ چکے ہیں اور مڈل ایسٹ میں یہ اتحاد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. حال ہی میں رشیا نے بے شمار ایرانی ڈرونز استعمال کیے جو یوکرین کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں کافی اثردار ثابت ہوئے. استنبول کے میئر کو جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور ان کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے. میئر اکرم امام اوگلو کو اگلے سال کے الیکشن میں صدر طیب اردوان کے لیے ایک چیلنجر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. امام اوگلو کو ایک تقریر میں سرکاری عہدیداروں کی توہین کے الزام میں 2 سال 7 مہینے جیل کی سزا دی گئی ہے. انہوں نے 2019 میں استنبول کے بلدی الیکشنز کے بعد یہ تقریر کی تھی. امام اوگلو نے عدالت کے فیصلے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ لاقانونیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے ترکی میں کوئی انصاف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صدارتی اور پارلیمانی الیکشنز میں ووٹرز اس کا جواب دیں گے. یہ الیکشنز جون میں ہونے والے ہیں. طیب اردوان اپنی صدارت کو تیسرے دہے میں لے جانا چاہتے ہیں. امام اوگلو کو 6 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کی طرف سے اردوان کے خلاف طاقتور امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. اس دوران امام اوگلو کی اپوزیشن ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین کمال کیلی کارلیوو نے اپنا جرمنی کا دورہ مختصر کر دیا اور ترکی پہنچ گئے. انہوں نے اس سزا کو قانون اور انصاف کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا.
امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اس سزا سے مایوس ہے اور یہ فیصلہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ امریکی کانگریس کی ایک تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 3 کرمنل چارجز کے تحت کارروائی کی جائے گی، جنہوں نے الیکشنز میں ہارنے کے بعد لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسایا تھا اور کیپٹل ہل میں گڑبڑ کی تھی۔ ہاؤس کی سلیکٹ کمیٹی نے سابق صدر پر بغاوت کا الزام لگایا۔ یہ رپورٹ اگلے ہفتے منظر عام پر لائی جائے گی۔ ٹرمپ کے حامیوں نے الیکشنز میں ہارنے کے بعد 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حلہ بول دیا تھا۔ جہاں ایک طرف پوری دنیا میں کرونا وائرس اور اس کا خوف ختم ہو رہا ہے، چائنا سے مسلسل بہت زیادہ کیسز اور لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہفتے کو دارالحکومت بیجنگ میں آخری رسومات کے مراکز پر کام کرنے والوں کی غیر موجودگی یا کم تعداد کی وجہ سے غیر معمولی ہجوم تھا اور صورتحال قابو سے باہر تھی۔ خاص طور پر ایسے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں جو کووڈ واریئرز ہیں۔ چائنا میں کووڈ کی روک تھام کے لیے سخت پابندیاں لگائی گئی تھیں، لیکن لوگ ان پابندیوں سے خوش نہیں تھے۔ اس کے نتیجے میں کئی پابندیوں کو نرم کیا گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ آخری رسومات انجام دینے والے مراکز میں کئی ورکرز بیمار ہیں، جس کی وجہ سے مسائل اور بڑھ گئے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کی ریویو پٹیشن رد کر دی ہے، جنہوں نے ان کا گینگ ریپ کرنے اور ان کے رشتہ داروں کا قتل کرنے والے 11 مجرموں کی رہائی کو چیلنج کیا تھا۔ یہ حکم جسٹس اجے رستوگی اور جسٹس وکرم ناتھ کی بینچ نے جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ہمارے خیال میں 13 مئی 2022 کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کھلی عدالت میں سنوائی کے لیے بینچ نے بلقیس بانو کی وکیل شوبھا گپتا کی درخواست رد کر دی۔ بینچ نے کہا کہ اس درخواست کا جائزہ لینے کا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کا گینگ ریپ کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ گھر والوں کا قتل کیا گیا تھا، جن میں ان کی بیٹی بھی شامل تھی۔ اس وقت 21 سالہ بلقیس بانو 5 مہینے کی حاملہ تھیں۔ اس طرح بلقیس بانو کو ایک اور دھکا لگا ہے جو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید لگائے بیٹھی تھیں۔ گجرات حکومت نے ریاست میں الیکشن سے پہلے ان 11 مجرموں کو رہا کیا تھا۔ بلقیس نے عدالت سے مئی 2022 کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی خواہش کی تھی، جس میں گجرات حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک مجرم کی رہائی کی درخواست پر غور کرے۔ 15 اگست کو ان مجرموں کو 1992 کی پالیسی کے مطابق اچھے چال چلن کی بنیاد پر رہا کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں یانگسے علاقے کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈین آرمی کے بہادر جوانوں کی مناسب تعیناتی کی وجہ سے یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے۔ اس علاقے میں 9 دسمبر کو انڈیا اور چائنا کے سپاہیوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف بعض فوجی زخمی ہوئے تھے۔ رجیجو نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے ایک بیان پر تنقید کی، جس میں کہا گیا تھا کہ چائنا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور مودی حکومت اس خطرے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ وزیر نے کہا کہ راہل گاندھی نہ صرف انڈین آرمی کی توہین کر رہے ہیں بلکہ قوم کی امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ رجیجو نے کہا کہ راہل گاندھی خود کانگریس پارٹی کے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں اور صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کو چاہیے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیں۔ اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والے کرن رجیجو نے کہا کہ ملک کو فوج پر فخر ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سپاہیوں نے ہمیشہ بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ گلوان اور توانگ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محاذ پر ایسے جادوئی حوصلے کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دہلی میں فکی کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کرکٹ۔ بنگلہ دیش کو انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آخری دن 241 رنز کی ضرورت ہے، جبکہ انڈیا کو 4 وکٹ چاہیے۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے 6 وکٹ پر 272 رنز بنائے۔ اکشر پٹیل نے 3 وکٹ لیے۔ بنگلہ دیش کے سامنے 553 رن کا بڑا ٹارگٹ ہے۔ پہلا میچ کھیلنے والے ذاکر حسین نے بنگلہ دیش کی طرف سے سینچری بنائی۔ امیش یادو، روی چندرن اشون اور کلدیپ یادو نے ایک ایک وکٹ لی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پوٹین پیر کو بیلاروس پہنچیں گے، کیا رشیا کا پڑوسی بھی یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا؟ جارڈن میں فیول کی قیمتوں پر مظاہرے، پولیس آفیسر کو گولی مار دی گئی، 44 گرفتار۔ ٹونیشیا میں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اپوزیشن نے کیا بائیکاٹ، کہا صدر قیس سعید ڈکٹیٹر بن رہے ہیں۔
مسجد اقصی میں موجودگی بڑھائیں، حماس نے کی اپیل، ہزاروں فلسطینیوں نے پابندیوں کے باوجود جمعے کی نماز ادا کی۔ ترکی میں صدر طیب ایردوان کے چیلنجر کو جیل بھیج دیا گیا، سیاست میں حصہ لینے پر پابندی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیپٹل ہل حملے کے لیے کارروائی کی جائے، کانگریس کمیٹی نے کی سفارش۔ سپریم کورٹ نے 11 مجرموں کی رہائی کے خلاف بلقیس کی درخواست رد کر دی، جائیں تو جائیں کہاں؟ کرن رجیجو نے کیا توانگ سیکٹر کا دورہ، کہا سب ٹھیک ہے، راجناتھ نے کی فوجیوں کی بہادری کی تعریف۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔